اجالا کی امی میری استاد، ان کے بارے میں تھوڑا سا بتاتی چلوں۔ انہوں نے کورس کیے تھے، جامعہ کے کچھ نکاح پہلے ہو چکا تھا۔ ان کا اور اجالا کے ابو میرے شوہر کی شادی بعد میں ہوئی تھی۔ یہ بتانا بھول ہی گئی، وہ پاکستان میں اپنا کوئی جامعہ کا عامہ خاصہ کا کورس کے لیے رکی ہوئی تھیں۔ جب میں نے ان سے قرآن پڑھا، اس دوران اجالا کے ابو باہر جرمنی تھے، پڑھائی اور کام دونوں ساتھ ساتھ کر رہے تھے۔ جب وہ باہر جاتی تھی تو کمپیوٹر میں گھر والے بات وغیرہ کرتے تھے۔ میں نے خود بھی 2-3 دفعہ ان سے بات کی، تب سکائپ پر وائبر پر بات ہوا کرتی تھی، اور وہ بہت اچھی تھیں، پیار کرنے والی عورت تھیں، بہت نیک خاتون تھیں۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسی عورت صرف ایک ہی دیکھی تھی، اور وہ وہی تھیں، اور میں نے اپنے شوہر کو بھی حقیقت میں پہلی دفعہ جرمنی جا کے ہی دیکھا تھا۔ 2019 میں جب اجالا 6 سال کی ہوئی تھی، میری ساس کا پروگرام بنا عمرہ کرنے کا، کیونکہ وہ بہت بیمار تھیں۔ عمرہ پہلے بھی کیا تھا، پر 2019 میں انہوں نے کہا ایک بار پھر عمرہ کے لیے جانا چاہتی ہوں۔ ہم ناروے سے سیدھا جدہ پہنچ گئے، میں، اجالا اور اس کے ابو۔ پاکستان سے میری ساس اور جرمنی سے اجالا کی نانی امی عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ میں بہت زیادہ خوش تھی، کیونکہ یہ سب اجالا کی وجہ سے اللہ نے میری قسمت میں لکھا تھا۔ اجالا سے میرا پیار ماؤں سے بھی زیادہ تھا، اتنا پیار کہ نہ اس کا میرے بغیر گزارا تھا اور نہ میرا اس کے بغیر گزارا۔ عمرہ کے لیے حرم پاک پہنچے۔ میں حرم زید پہلی بار حرم پاک میں قدم رکھا، اور پہلی دعا ہی یہ کی، اے اللہ میرے شوہر کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دے، یا میرے دل سے اس کی محبت کو نکال دے۔ میں جب ان کو اپنے ارد گرد دیکھتی، ایک عجیب سی بے چینی ہو جاتی تھی، اور وہ مجھ سے بالکل بھی بات نہیں کیا کرتے تھے۔ اکثر مجھے اجالا کہتی تھی، مما، پاپا آپ سے ناراض ہیں۔ وہ آپ سے ناراض کیوں ہیں؟ آپ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ عمرہ کے دوران میں نے کہا کہ میں نے غار حرا کے اوپر جانا ہے، اوپر جہاں پہ وحی نازل ہوئی تھی۔ میرے شوہر کو ساس امی نے کہا کہ حرم کو وہاں لے جاؤ۔ جب ہم گئے دونوں اکیلے تھے، پورا راستہ چپ۔ میں چاہتی تھی کوئی بات ہو، پر ہمت نہیں تھی، نہ جرأت تھی۔ 6 سال شادی کے گزرنے کے بعد بھی ان کے دل میں وہ مقام نہ بنا جو ایک بیوی کا ہونا چاہیے تھا۔ غار حرا میں چڑھائی پر چڑھتے ہوئے میری بس ہو گئی، میں ایک جگہ بیٹھ گئی۔ مجھے میرے شوہر نے کہا اب اکیلی چلی جائیں، میں 2-3 بار اوپر سے ہو کے آیا ہوں۔ اب مجھے زیارت کرنی تھی، وہ جگہ دیکھنی تھی جہاں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ میں چلی گئی، کچھ اور بھی لوگ تھے، ان کے ساتھ روتی ہوئی چڑھتی گئی۔ چڑھائی پر ٹانگوں میں جان نہیں رہی تھی، کیونکہ کبھی اتنا چلی نہیں تھی۔ خیر زیارت کر کے واپس آئے۔ الحمدللہ 5 دن مکہ میں رہے۔ ان 5 دنوں میں نے حجر اسود کا بوسہ نہیں کر پائی تھی، تو میں نے کہا کہ میں حجر اسود کا ایک دفعہ بوسہ کرنا چاہتی ہوں، تاکہ جاتے جاتے حجر اسود کا بوسہ کر لوں۔ میری ساس اماں نے پھر مجھے اجالا کے ابو کو کہا کہ اس کو لے جاؤ، طواف کے دوران بوسہ بھی یہ کر لے گی۔ اجالا کو دادوں اور نانوں کے پاس چھوڑا ہے۔ یہ مجھے سیدھا طواف کرتے ہاتھ پکڑ کر حجر اسود کے پاس لے گئے۔ بندہ نیت جب بنا لیتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور بنا دیتے ہیں۔ میں نے بوسہ لے لیا، اور 6 سالوں میں پہلی بار مجھے میرے شوہر نے ہاتھ پکڑا۔ آپ سب کو لگتا ہے یہ کوئی ناول ہوگا، یہ ناول بھی ہم جیسے لوگوں کی کہانیوں پر ہی مبنی ہوتے ہیں۔ تقریباً
طواف اور حجرہ اسود کا بوسہ لینے کے بعد ہم ہوٹل پہنچ گئے۔ اب مدینہ جانا تھا۔ تیاری مدینہ جانے کی اور چل پڑے۔ راستے میں میرے ساتھ میری امی کی طبیعت تھوڑی خراب ہو گئی اور وہ بہت ہمت والی خاتون تھی۔ مدینہ پہنچ گئے، حاضری ہوئی، الحمدللہ بہت سی زیارتیں کیں، بہت سی دعائیں کیں، اپنی ساس امی کے لیے، اپنی امی کے لیے، کیونکہ امی بہت زیادہ یاد آتی تھیں۔ بہت دعا کی امی خواب میں ایک بار آ جائیں، پر امی تو آتی ہی نہیں تھیں۔ بہت دعائیں کیں کہ میرے اور میرے شوہر کا تعلق اچھا ہو جائے۔ میرا دل کرتا تھا کہ میں ان سے بات کروں۔ کتنی ہی دفعہ میرا دل کیا، کتنے خوبصورت پروقار جیسے کسی شہر کا شہزادہ ہو۔ میں ان کو مدینہ میں جب زیارتیں کرنے گئے تو لوگوں کے بھیڑ میں دیکھتی تھی، ان کو پتہ نہ لگے۔ شرم بھی بہت زیادہ آتی تھی، اس لیے سب تجارتیں ماشاءاللہ مکمل ہو گئیں۔ ہم مسجد بلال میں گئے۔ میں نے سوچا آج بات کروں گی۔ اجالا بھی ساتھ تھی۔ ہم مسجد بلال میں سے ہو کر اس مسجد کے پیچھے ایک بازار ہے، وہاں گئے۔ بہت خوبصورت بازار تھا۔ اجالا کا ہاتھ اس کے اپنے بابا کے ہاتھ میں تھا۔ پتہ ہی نہیں چلا کب اجالا کا ہاتھ اپنے بابا کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ میں تو پاگلوں کی طرح ادھر ادھر گھومنے لگی، اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے لگی۔ 5 منٹ بعد اجالا ایک کھلونے والی دکان کے پاس کھڑی رہی اور وہاں پہ کھڑی روتی رہی۔ فٹافٹ اس کو پکڑ کر گلے لگایا اور کہا کہ بابا نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ فل غصے میں مجھے کہا، تمہارا دھیان کدھر تھا؟ تم کو اجالا کے لیے رکھا ہے، تم نے منہ اٹھایا ہوا ہے، تمہیں پتہ نہیں بچی کا ہاتھ چھوٹ گیا ہے، اور اگر وہ گم ہو جاتی تو میں نے تمہیں کبھی معاف نہیں کرنا تھا۔ کچھ بولتے گئے، میرے کانوں میں جیسے کوئی سیسا سا ڈال گیا ہو۔ وہ لفظ میرے کلیجے کو دل چیرتے گئے۔ تمہیں ہم نے اجالا کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اجالا کا خیال رکھنے کے لیے آنکھوں میں سمندر پانی کا تھا۔ دل کر رہا تھا میں یہیں ہی مر جاؤں، پر مجھے نہ رونا آ رہا تھا نہ مرنا تھا۔ مجھے جینا تھا اجالا کے لیے، کیونکہ میں اجالا سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ محبت میں ان سے بھی کرتی تھی۔ شاید میری زندگی بس اجالا کے لیے ہی تھی، اس لیے میں منہ سے کچھ بھی نہ بول سکی۔ بہت بوجھل دل کے ساتھ ہوٹل پہنچے۔ پورے راستے میں نے اجالا کو اٹھا کے رکھا، چومتی رہی۔ اس وقت امی کی بے پناہ یاد آ رہی تھی۔ امی منو مٹی کے نیچے تھی۔ ہوٹل پہنچتے ہی ساتھ امی کو دل میں اچانک درد ہوا۔ امی مدینے کی سرزمین میں وفات کا عہدہ حاصل کر چکی تھیں۔ ان کی آخری خواہشات مدینے میں مرنا اور وہیں پہ دفن ہونا تھا۔ رو رو کر برا حال تھا میرا اجالا کے بغیر کہ بابا اور اجالا کی نانوں کا جنت البقیع میں امی کی تدفین، اور ہم روتے ہوئے امی کو خیر آباد کیا۔ اجالا کی نانوں اور بابا پاکستان کی تیاری میں تھے، پر مجھے ساتھ لے جانے سے منع کر دیا۔ میں جانا چاہتی تھی پر بول نہیں رہی تھی۔ ہم ناروے کے لیے روانہ ہو گئے اور وہ پاکستان چلے گئے۔ 15 دن میں نے گھر میں بہت امی ساس اماں کو یاد کر کے روتی تڑپتی رہی، کیونکہ امی کے بعد وہی میری محسن تھیں۔ 15 دن بعد اجالا کے بابا واپس آ گئے۔ 2 سے 3 دفعہ آفس نہیں گئے۔ کمرے کی حد تک محدود ہوئی ہو گئے۔ میں بہت ہمت کر کے ان کے کمرے تک گئی اور اجالا کو کہتی، آپ بابا کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ پاکستان سے آئے تیسرا دن تھا۔ میں بہت ہمت کر کے ان کے روم میں گئی۔ اپنی امی اور اجالا کی امی فاطمہ کی تصویریں بیڈ کے سائڈ پر رکھ کر ان کو دیکھ رہے تھے۔
میں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، صبر کریں، ہمت رکھیں۔ اتنا تھا کہ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور بلک کر رونے لگے اور اگلے ہی لمحے مجھے کہنے لگے، سوری، میں سمجھا فاطمہ ہے، تم میرے روم میں کیا کرنے آئی ہو؟ میرے ارد گرد نہ آیا کرو، تم صرف اجالا کے لیے ہو اور تم سے نکاح بھی اجالا کے لیے کیا گیا ہے۔ میں کیسے ان کو بتاؤں آپ اور اجالا کے سوا میرا کون ہے؟ اس دن کے بعد ان کی محبت کو دل کے کونے میں بند کر دیا۔ میں ان کو مجبور نہیں کرنا چاہتی تھی، دن یوں ہی گزر رہے تھے۔ 2021 کو خبر آئی کہ اجالا کی نانو جان اپنی خالق حقیقی سے جا ملی ہیں۔ بہت اچھی خاتون تھیں وہ، فاطمہ اجالا کی امی بالکل نانی جاتی تھیں۔ کتنی جلدی سب وفات پا رہے تھے۔ میں ڈر جاتی جب کوئی وفات کی خبر آتی تو اجالا کے بابا نے جرمنی کے ٹکٹ کی کروا لی۔ میں نے کہا مجھے بھی جانا ہے۔ پھر میرا دل دکھایا، تم جہاں ہو وہیں ہی رہو، تم نے کیا لینے جانا ہے؟ وہاں تم کیا کرو گی؟ یہاں پہ تم صرف اجالا کے لیے لائی گئی ہو۔ سارے چہرے عیاں نہ کرو، زندگی مجھے کچھ محبت لوگوں سے ہے۔ بہت دکھ ہوتا ہے جب یہ بات سن کے، اتنی کم عمری میں شادی کا فیصلہ۔ اتنی چھوٹی عمر میں ایک بیٹی کی ماں میں دل و جان سے محبت کرتی ہوں۔ اجالا کو میری شاید سگی اولاد ہوتی تو ہو سکتا ہے اتنی محبت نہ کر سکتی۔ میرے پاس سب کچھ ہے پر پھر بھی میں خالی ہوں۔ جرمنی سے واپس آتے ہی اپنے کام میں لگ گئی۔ 2022 کو میں نے کہا اجالا کے بابا سے کہ پاکستان جانا چاہتی ہوں۔ انہوں نے پھر منع کر دیا۔ میں امی کی قبر پر جانا چاہتی تھی۔ انہوں نے یہ کہہ کر بات ٹال دی کہ وہاں ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، زمینوں کو لے کر کوئی مسئلہ چل رہا ہے۔ اس لیے میں پھر چپ ہو گئی۔ میرے پاس نہ دوست، کچھ بھی تو نہیں تھا۔ گھر رہ رہ کر تھک چکی تھی۔ یا اللہ بھی یہ آفس میں اکیلی، گھر میں اس طرح سے دن گزرتے گئے۔ 2023 میں اجالا کے بابا نے مجھے موبائل لے کے دیا اور آواز دی، بات سنو، تمہارا نام کیا ہے؟ میں حیران، میرا نام تک نہیں جانتے۔ ان کو کہتے ہیں یہ موبائل تمہارے لیے، سب کچھ ہے اس میں۔ سب کچھ سیٹ کر کے دیا ہے گھر میں، دوسرا فون تو تھا۔ اجالا کے پاس ٹیپ بھی موجود تھا پر مجھے کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی موبائل کی، ٹی وی کی، پر میں پروگرام دیکھ لیتی تھی۔ موبائل ملا تو مجھے کسی کا کون سا اس پر فون آنا تھا۔ میں اس گھر میں قید ہی سمجھتی تھی اپنے آپ کو۔ میری حیثیت صرف ایک ملازمہ جیسی ہے اور میں اپنی زندگی کے وہ لمحے دیے جہاں جو لڑکیاں کبھی ضائع نہیں کرتیں۔ میں اجالا کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی اور یہ میں چاہتی بھی نہیں تھی کہ اجالا کی زندگی کبھی کسی مشکل سے گزرے۔ میرے نزدیک بہت سے ان کے رشتہ دار تھے پر مجھے کبھی بھی لے کر نہیں جاتے تھے ان کی طرف، نہ کبھی کسی اور کی طرف۔ کسی سے لمبی چوڑی بات چیت ہوئی، میری ساس کا بہت زیادہ زیور اجالا کے پاس تھا۔ اجالا کے بابا نے مجھے دیا یہ کہہ کر کہ امی کی امانت تم تک پہنچانی تھی، پہنچا دی ہے۔ یہ چیزیں میں کیا کروں؟ ان چیزوں کا، ان کپڑوں کا۔ میں نے ہر چیز اجالا کے لیے رکھ دی۔ اجالا کی اسکول کی ٹیچر، اسکول کی فرینڈ جس کی مما 2021 میں ناروے آئے، پاکستان سے یہاں شفٹ ہوئے، انہوں نے کہا آپ فیس بک بنا لو۔ مجھے ان چیزوں کی نہ سمجھ تھی، انہوں نے بنا دی اور میرا نام بھی حرم ہے۔ میں نے اجالا کی مما کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑا۔
فاطمہ حرم فاطمہ اور میں فیس بک بنا لی۔ 2024 میں اسی گروپ میں میری بیٹی کی دوست کی مما ایڈ ہیں۔ میں ایڈ ہوئی اور بھی گروپس میں ایڈ ہو گئی، پر یہاں سب سے جو زیادہ میں نے پڑھا عروج اکرم، جو کہ کینسر پیشنٹ ہیں اور لاہور سے ہیں۔ میں نے ان کے لیے، ان کی ہیلپ کے لیے پوسٹ کی اور مجھے بہت اچھا رسپانس ملا، اور پھر میرا دل کیا کہ میں اپنے لیے یہاں کچھ لکھوں کہ میں ایسی قید میں ہوں جس کی رہائی نہیں، کیونکہ میں اجالا کے بابا کو اپنے شوہر سے دل و جان سے محبت کر بیٹھی ہوں، اور میں جانتی ہوں کہ مجھے کبھی کچھ نہیں ملنا۔ اس محبت میں میری کچی عمر کی پکی محبت ہے، اور وہ بہت نیک انسان ہے، اور وہ اپنی پہلی محبت کو بھول نہیں پا رہے۔ میں 29 سال کی اور میرے شوہر 43 سال کے ہو گئے ہیں، اور ابھی بھی ایسے لگتا ہے کہ وہ 25 سال کے ہیں۔ باہر کے جو لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہوتا ہے، وہ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے۔ میں ہر وقت یہ سوچتی تھی کہ میری امی کی مرضی کے خلاف رشتہ کیا، اس لیے مجھے یہ سزا مل رہی ہے۔ سزا تو نہیں ہو سکتی، نہ زندگی کی یہاں ہر چیز مجھے یہاں پہ میسر ہے، پر سکون نہیں ہے۔ میرے ہاتھ میں سب کچھ ہے، پر میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ میرے ہاتھ خالی ہیں، میرے پاس بس اجالا ہے۔ 11 سال کی ہونے والی ہے اور وہ محسوس کرتی ہے کہ سب کچھ مجھے مما ہی ہے۔ ہم مل کے بابا کے ساتھ باہر کیوں نہیں جاتے؟ اور بابا ہی ہر جگہ اکیلے جاتے ہیں، مجھے لے کے آپ کیوں نہیں جاتی؟ میں کیا بتاؤں اس کو کہ مجھے لے کر کیوں نہیں جاتے؟ میں تو یہاں پر صرف ایک ملازمہ ہوں، اور چاہتی ہوں کہ خوش ہوں، اللہ کے گھر ہو کے آئی ہوں، اور مایوس ہوتی جا رہی ہوں کہ زندگی پتہ نہیں کیا کرے گی میرے ساتھ۔ میرے ساتھ اب بتائیں میرا فیصلہ غلط تھا یا صحیح؟ جہاں بھی ہوں، جس مقام پر ہوں، میرا مقام ٹھیک ہے، اور میں ڈرپوک سی ہوں۔ 10 سال میں نے یہ نہیں جان پہچان سکی، نہ یہاں پہ کوئی خاص بولی ہوں سیکھ پائی ہوں۔ نارویج ہلکی پھلکی آتی ہے، مگر میں نے بہت کچھ نہیں سیکھا۔ میں نے بہت کچھ جو نہیں لکھا آگے لکھوں گی۔ آپ سب مجھے اپنی رائے کا ضرور بتائیے گا۔ آپ سب کی کیا رائے ہے میرے بارے میں؟ میں معذرت چاہتی ہوں، آپ سب نے اتنا انتظار کیا۔ بہت کچھ ایسا ہے جو میں نہیں لکھ سکی، انشاءاللہ آگے ضرور لکھوں گی۔